الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، پروگرام الہادی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ قرآن کی مختلف صورتوں میں پھیلی ہوئی مختلف آیات پر درس قرآن کا سلسلہ کیا جاتا ہے، سلسلے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے لاسٹ میں نبوت، رسالت، انبیاء اور رسل کے موضوع پر پہنچے تھے، اور ان تمام پر کلام کرنے کے بعد پھر مختلف انبیاء علیہم السلام جن کا تذکرہ قرآن عظیم میں ذکر کیا گیا ہے، تذکرہ ہوا ہے، ان کے بارے میں چیدہ چیدہ کلام کر رہے ہیں۔ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہنچے تھے۔ سورہ زخرف میں 57ویں آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا کہ کوشش یہی تھی کہ پچھلے پروگرام میں ہی اختتام ہو جائے، اور آج سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں، لیکن چونکہ بیان مکمل نہ ہو سکا تھا تو آج بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہوگا۔ کوشش کریں گے کہ اگر یہ آیات اس پروگرام میں اختتام پذیر ہو گئیں تو پھر نیکسٹ پروگرام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب بیان کی گئی ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اذا قومک منہ یصدون، جبھی آپ کی قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں، یعنی جب بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی کہ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جہنم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ان میں ایک شخص تھا ابن زبعری، جو عربی اللسان تھا اور بڑی گہرائی کے ساتھ عربی لغت کو جاننے والا تھا۔ اس نے مذاق کیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود یعنی بت وغیرہ جہنم کا ایندھن ہوں گے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ اور عیسیٰ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گی۔ اور اس کی وجہ یہ اس نے بتائی کہ دیکھیں بی بی مریم ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسائیوں کے بعض گروہ ان کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں، انہیں خدا تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود کا ایک گروہ خدا تسلیم کرتا ہے، بعض ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو جب عبادت کرنے والے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور آپ نے جیسے آیت سنائی کہ عبادت کرنے والا تو جائے گا ہی جائے گا، جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو یہ بھی جانا چاہیے۔ تو پھر اس میں ہمارے معبودان باطلہ میں اور عیسیٰ و موسیٰ میں کیا فرق ہوا؟ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ سن کر کفار قریش ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ یعنی اگر تو آپ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں تو پھر وہ بھی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر ہمارے معبود بھی جائیں گے، تو پھر کون بہتر ہوا یہ بتائیے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے یہ بات آپ سے ہرگز نہیں کہی مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب علماء نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ اصل میں کفار قریش اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ جو آیت کریمہ سرکار نے بیان فرمائی کہ وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اس میں صرف غیر اللہ وہ شمار ہوں گے کہ جو بے جان چیزیں ہیں، اس لیے کہ ما کلام عرب میں غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بمعنی شے استعمال ہوتا سمجھ لیں، اور ایسی چیزوں کے لیے کہ جو عقل نہیں رکھتی ہیں، تو اس میں تمام بے جان اشیاء آئیں گی، یا خدا نخواستہ اگر کوئی جانور کی عبادت کر رہا ہے تو جانور بھی اس میں آئے گا۔ باقی جو عاقل لوگ ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہوں، یہ ذوی العقول ہوتے ہیں، اور ان کے لیے لفظ من استعمال ہوتا ہے، ماں استعمال نہیں ہوتا۔
تو چونکہ یہ عربی اللسان تھے، فصیح و بلیغ عربی ان کو آتی تھی، تو ان کو فوراً جان لینا چاہیے تھا کہ یہاں پر جو ما تعبدون کے الفاظ آئیں کہ جس شے کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہاں ما سے مراد غیر ذوی العقول ہو سکتے ہیں، ذوی العقول نہیں۔ تو ذوی العقول یعنی عقل والے عیسیٰ و موسیٰ علیہم السلام یہ ذوی العقول میں سے ہیں، وہ یہاں مراد ہو نہیں سکتے۔ اور ما چونکہ بے جان اشیاء کے لیے یا غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے تمام وہی شامل ہوں گے کہ جو بے جان ہیں یا پتھر یا مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو فوراً سمجھ جانا چاہیے تھا، اور سمجھ بھی گئے تھے کہ یہاں پر موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام مراد نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور یہ فاسد نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو پوجنے والے، عبادت کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو یہ دونوں نفوس قدسیہ بھی جائیں گے، تو یہ حقیقتاً لا علمی کی بنا پر نہیں ہے، جہالت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف چھیڑ چھاڑ کے لیے اور جھگڑے کے لیے ہیں، کیونکہ یہ عربی اللسان ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں کہ آیت کے تحت یہ نفوس قدسیہ شامل ہی نہیں ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ یہ تو ہیں ہی جھگڑا لوگ، یعنی انہوں نے بس جھگڑا ہی کرنا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آنا ہے۔ اور یہ اکثر بیشتر اس پہ ہمارا تبصرہ ہو چکا ہے کہ یہ جراثیم ان لوگوں سے ہی منتقل ہوتے آج مسلمانوں میں بھی کثرت کے ساتھ سرایت کر گئے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے جب کوئی ان کو اچھی بات کہتا ہے، نصیحت کی بات کہتا ہے، تو اس سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کراس کوسچننگ کرتے ہیں، ایسے الٹے سیدھے سوال کریں گے کہ سامنے والا گڑبڑا کر کوئی معقول بات کہنے کے قابل ہی نہ رہے، اور پھر ہنستے ہیں، ٹھٹا لگاتے ہیں سامنے والے کی بے بسی کو دیکھ کر، اس کے گھبرانے کو دیکھ کر، جھینپ مٹانے کو دیکھ کر، اس کے جھینپنے کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بیچارہ ہدایت دینے والا، ہدایت دینے کی کوشش کرنے والا، نصیحت کی کوشش کرنے والا خود شرمندہ ہو کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں ہمارے وہ بھائی اور بہن جو اس کو سن رہے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کفار کا کام تھا، اور کفار کے کاموں میں سے بھی وہ کام تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرماتے ہوئے قرآن میں بطور مذمت ذکر کیا ہے۔ کفار کا ہر عمل یہاں مذکور نہیں ہے، وہی اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شدید ناپسند فرمایا اور ان کی مذمتیں فرمائیں۔ تو جو کافروں کا طریقہ اختیار کرے، کافر کا عمل اختیار کرے، اس عمل کو اختیار کر لے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرمایا ہے، تو خود سوچئے کہ ایسا انسان کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں کوئی مقام قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آج سے پہلے ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد ہمیں خوشی سے، خوشدلی کے ساتھ، فرحت قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کسی کی بات کو سننا چاہیے۔ اگر بالفرض بات سننے کو دل نہیں چاہ رہا، ایسی ہم پر ایک میں اس کو بدبختی ہی کہوں گا کہ ہدایت قبول کرنے کو دل نہ چاہے، ہدایت کی بات سننے کو دل نہ چاہے، تو یہ بہت ہی دل کے روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جانے کی علامت ہے کہ شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے ہی نفرت اور کراہت محسوس کرنے لگ جائے تو سمجھ لیجیے وہ تباہی کے آخری اسٹیج تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایمان کی بربادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو بالفرض اگر دل نہ چاہے تو کم از کم انسان خاموشی سے وہاں سے اٹھ ہی جائے۔ چلو یہ اس میں ایک وبال تو ہے لیکن دوسرا وبال تو نہیں، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اٹھنا دور کی بات، مذاق اڑانا اور آیات کے غلط مفاہیم نکال کر پیش کرنا، یا حدیثوں کے اوپر بھی بعض اوقات اس طرح کلام کر دینا کہ مذاق کے پہلو نکل آئیں، یہ بہت ہی خطرناک اور ایمان کی بربادی کا سامان ہے، اس سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ہوا الا عبد، وہ تو صرف میرا ایک بندہ ہے، انعمنا علیہ، کہ جس پر میں نے احسان فرمایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب و غریب مثال بنایا، عجیب و غریب نمونہ بنایا، کیونکہ والد کے بغیر آپ کو پیدا کیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ایسا نمونہ تھے، ایک ایسی مثال تھے کہ جس کی نظیر پیش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور بڑے حیرت انگیز طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اس جہت سے بھی قوم کا مرجع بنایا کہ لوگوں متوجہ ہوئے کہ بغیر والد کے کیسے بچہ پیدا ہوا،
تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مائل ہوئے، اور یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی ہے، اللہ کی عنایت ہے، آپ کی طرف ایک انعام ہے کہ بغیر والد کے پیدا کیا تو قوم کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہ پیش آئی، قوم خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آسان ہو گیا تبلیغ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک انعام پوشیدہ فرمایا، وہ اس طریقے سے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام میں یہ نمایاں خصوصیت نہ ہوتی تو شاید بہت سارے لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ ہونے میں وقت لگتا، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ مطہرہ بالکل پاک و صاف پاکیزہ کنواری عورت ہیں، لیکن ان سے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ حیرت انگیز چیز جب لوگوں میں یہ خبر عام ہوتی گئی تو لوگ جوک در جوک آپ کی طرف مائل ہوئے، اور اس حیرت انگیز چیز کو دیکھنے کے لیے وہ مطلب مضطرب ہو گئے، ان کی طبیعتوں میں اضطراب پیدا ہوا، اور اس چیز نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کر دیا، ورنہ اگر اللہ کا یہ انعام نہ ہوتا تو شاید وہ قریب ہونے سے گریز کرتے اور دور ہٹ جاتے۔ تو یہ دونوں کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کا انعام ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام رہا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتوں کو جگہ دے دیتے، ان کو بسا دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز پر قادر ہے، بالکل وہ قادر مطلق ہے، تمام ممکنات اس کی قدرت کے تحت آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتوں کو بسا دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کرنا کوئی اللہ کی مجبوری تھی، یا تم جو کوئی اعمال کر رہے ہو، عبادات کر رہے ہو، اطاعت اختیار کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اسے کسی کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی عبادات سے متاثر نہیں ہوتا، اثر قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، وہ چاہے تو ہمیں ہٹا دے اور ہماری جگہ فرشتوں کو لائے، ہم تو پھر آرام بھی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر اور ہمارے دیگر تقاضائے بشریت ہوتے ہیں جن کی تکمیل میں ہمارے 24 گھنٹے کا اکثر حصہ نکل جاتا ہے۔ عبادت کے لیے تو ہم تھوڑا سا حصہ نکالتے ہیں، جبکہ فرشتے ان تمام عوارضات اور علائشوں سے پاک و صاف ہیں، تو وہ 24 آور بغیر تھکے، بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، بغیر غافل ہوئے اور بغیر کسی چیز کی طرف حاجت کے محسوس ہوئے لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بتائیے جس رب کریم کی مخلوق ایسی ہو کہ جو بغیر تھکے 24 گھنٹے اس کی عبادت کر رہی ہو، اسے ہماری عبادت کی کیا حاجت؟ تو اس لیے ہم اگر نمازیں پڑھ کے کچھ نیک عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ احسان کیا، تو بہت ہی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ عیسیٰ، بے شک یہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی یہ قیامت کی نشانی اس وقت بنیں گے کہ جب آپ آخری وقت میں دنیا میں نزول فرمائیں گے، جس کا صحیح حدیثوں میں خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ دجال نمودار ہو چکا ہوگا، اس کے فتنے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہوں گے، اس وقت دنیا بھر کے جتنے بھی اولیاء عظام ہیں وہ سمٹ کر مکے اور مدینے کی طرف چلے جائیں گے، تو طواف ہو رہا ہوگا تو اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف فرما رہے ہوں گے لیکن لوگوں نے پہچانا نہیں ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی غیب سے کہ یہ ہمارا بندہ، ہمارا خلیفہ مہدی ہے، تم اس کی بیعت کرو۔ اس وقت تمام اولیاء اعظام آپ کو پہچانیں گے اور آپ کی پھر باقاعدہ بیعت ہوگی، اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے اور بیت المقدس کے پاس پہنچیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر آپ فجر کی امامت فرمانا چاہیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی ہوگا اور آپ فجر کے وقت میں وہاں پہنچیں گے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، پھر آپ پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سمجھ لیں قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی کہہ لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بس پھر سمجھ لیں یہ دنیا وائنڈ اپ کی طرف آ جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دجال کو ہلاک کریں گے، پھر یاجوج ماجوج کے خلاف دعا فرمائیں گے اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اس کے بعد دولت کی، نعمتوں کی بڑی فراوانی ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا
کہ جو کافر ہو، غیر مسلم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی کرنے والا ہو، پورا دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر حضرت امام مہدی کا وصال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں گے، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہی تمام چیزیں شروع ہوں گی، بت پرستی، اور لوگ کافر بنیں گے، مشرک ہو جائیں گے، اور آہستہ 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 پھر مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیسیٰ جو ہیں قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فلا تمترن بہا، تو تم ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا، واتبعون، اور میری پیروی کرنا۔ اب یا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کی نشانی ہوں، تو تم اب قیامت میں شک نہ کرنا کہ میں آیا ہوں، اور اسی طرح تم میری اتباع کرو۔ یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے عیسیٰ کو قیامت کی نشانی بنایا تو اب قیامت کے بارے میں کوئی شبہ نہ کرنا، اور تم میری پیروی کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور ہرگز شیطان تمہارے راستے کو نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے سلسلے میں شیطان تمہارے راستے میں نہ آئے۔ لیکن یہ ہم سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب ہوگا دو قسم کے لوگوں سے۔ ایک تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، اور یقینی سی بات ہے کہ اب وہ دور تو گزر گیا۔ یا پھر اس کے اصل مخاطب ہوں گے کہ جو قیامت کے قریب ہوں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، تو اس وقت پھر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے خطاب ان کی طرف متوجہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں شیطان تمہارا راستہ نہ روکے، تم اس کے بہکائے میں نہ آنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، یعنی معجزات، قالا، تو آپ نے فرمایا قد جئتکم بالحکمت، بے شک میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں۔ حکمت سے مراد نبوت بھی ہے اور انجیلی احکام ہیں، یعنی انجیل کے احکام تھے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے اس کا کچھ حصہ کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ توریت کے بعد بعض احکام تھے جس میں پچھلے لوگ جھگڑتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے احکام لایا ہوں جو پچھلے تمہارے جھگڑوں کو ختم کر دیں گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ہر نبی دیکھیں یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور اب یہ پھر اطاعت کروانے کا منصب علماء اور فقہاء کے پاس ہے آج کل کے دور میں، اور شیوخ کے پاس ہے جو واقف صاحب علم ہیں، کہ اب ان کی اطاعت کی جائے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔